الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ پس وہ نور پاک رب العالمی پیدا ہوئے، مبدع کونین ختم المرسلی پیدا ہوئے، جان عالم قبلہ اہل یقی پیدا ہوئے، شکر عزت رحمت للعالمی پیدا ہوئے۔ جہاں میں غل ہوا محبوب رب العالمی آیا، شہنشاہ دو عالم صاحب تاج و نگی آیا۔ نہ تھا معلوم کوزے میں سمندر بھی سماتا ہے، محمد مصطفیٰ کو دیکھ کر سب کو یقین آیا۔ گناہگاروں خطا کاروں پریشانی ہوئی زائل، تمہارے بخشوانے کو شفیع المذنبی آیا۔ محترم المقام عزت مآب پیر طریقت عالم بے مثال پیشوائے روحانیت حضرت مولانا علامہ حافظ محمد عبدالرزاق صدیقی دامت برکاتہم عالیہ، شہزادے حضور بحر العلوم علامہ عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، سجادہ نشین و خلیفہ حضور بحر العلوم علامہ عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، پردہ نشین میری ماں و بہنوں، میں نہایت ہی دل کی گہرائیوں کے ساتھ آپ کو اپنی طرف سے اور میری جماعت کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت کی جانب سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج ہم خوشیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، کیونکہ ہمارے آقا مولا مالک سرور کون و مکان خاتم النبیین رحمت للعالمین اللہ کے نور کی آمد ہوئی۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اپنا محبوب عطا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر کرم کیا، کوئی کسی کو اپنا محبوب نہیں دیتا، لیکن اللہ کا یہ سب سے بڑا احسان ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو ہمیں عطا فرمایا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی چیز پر احسان نہیں جتایا۔ آپ کو آنکھ دی احسان نہیں جتایا، آپ کو کان دی احسان نہیں جتایا، آپ کو زبان دی احسان نہیں جتایا، آپ کو جسم دی احسان نہیں جتایا، صحت دیا احسان نہیں جتایا، کائنات دی احسان نہیں جتایا، غذا دی احسان نہیں جتایا، سورج دیا احسان نہیں جتایا، چاند دیا احسان نہیں جتایا، دریائیں دی احسان نہیں جتایا، آبشاریں دی احسان نہیں جتایا، لیکن احسان کب جتایا؟ اس وقت جتایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے ہم کو عطا کیا تو کہا کہ اے لوگو اچھی طرح سمجھ لو، یہ ساری کائنات سے بڑھ کر اگر کوئی میرا محبوب ہے وہ محمد مصطفیٰ ہے، وہ میں نے تم کو عطا کیا ہے۔ اس لیے شکر گزاری کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر جو مومن ہوتا ہے وہ خوشی مناتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو کہا کہ میں تم پر احسان کیا، لقد من اللہ علی المومنین، کہ مومنین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کیا، تو جو مومن ہوگا وہ احسان مانے گا۔ تو یہ ہم جلسے کر کے جلوس نکال کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک کا تذکرہ کر کے اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم مومنین میں ہیں، ہم ایمان والوں میں ہیں، اور یہ جلسے منا کر ایمان کو تازگی دیتے ہیں،
ایمان کی بہاریں لوٹتے ہیں۔ اس لیے یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے مسلمان عید مانتے ہیں۔ آپ نے اعتراضات کے جوابات تمام 11 دن سنتے رہے، اور ہم مختلف پہلوؤں سے مخالفین اور معترضین کی طرف سے ہونے والے اعتراضات کا جواب دیتے رہے، اور آپ کو تمام کے تمام یہاں اہل محبت، اہل ایمان بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ لوگ کیا کیا اعتراض کر رہے ہیں، ہم کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ ہم تو آج یہاں اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم سرکار کے چاہنے والے ہیں، اسی اظہار کے لیے یہاں بیٹھے ہیں۔ تو سرکار کی چاہت کیسی ہونی چاہیے؟ ایسی چاہت ہونی چاہیے جیسے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے تھے۔ آج کی طرح نہیں سرکار سے کلمہ لے لیا اور سرکار کو چھوڑ دیا، سرکار سے نماز لے لی، سرکار کو چھوڑ دیا، سرکار سے زکوٰۃ کے احکام لے لیے، سرکار کو چھوڑ دیا، سرکار سے حج کے مناسک سیکھ لیے، سرکار کو چھوڑ دیا۔ لیکن صحابہ اکرام یہ تھے کہ وہ سرکار کے احکامات پر بھی پابندی کرتے تھے اور ذات مصطفیٰ پہ نثار ہو جاتے تھے۔ اس لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ آمنو کما آمن الناس، ایسا ایمان لاؤ جیسے صحابہ لائے۔ یہی مطالبہ دنیا سے مجلس اہل سنت جماعت کرتی ہے کہ ہمارا ایمان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان سے ٹیلی ہوتا ہے تو جب ہم مومن کہلاتے ہیں۔ اگر ہمارا ایمان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سے ٹیلی نہیں ہوتا تو ہم لاکھ نمازیں پڑھ لیں، لاکھ روزے رہ لیں، لاکھ عبادتیں کر لے، لاکھ تقوی کی زندگی گزار لے، لاکھ دینی خدمات انجام دیتے رہیں، لاکھ حدیث کا درس دیتے رہیں، لاکھ تفسیریں بیان کرتے رہیں، کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اصل ایمان ہے، ایمان ہے تو تقوی قبول ہے، ایمان نہیں ہے تو تقوی لغو بن جاتا ہے۔ یہی بات کو آپ تک پہنچانے کے لیے یہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن مبارک منایا جاتا ہے۔ جو اس جشن سے خوش ہو جاتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ رسول پاک کا وفادار ہے، اور وفاداری رسول میں عمل کا کوئی دخل نہیں ہے۔ نمازی بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر سکتا ہے، بے نمازی بھی سرکار دو عالم سے محبت کر سکتا ہے، متقی بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر سکتا ہے، گناہگار بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر سکتا ہے، اور گناہگاروں کے لیے تو زیادہ خوشخبری ہے۔ اس لیے حضور بحر العلوم شمس المفسرین حضرت علامہ مولانا محمد عبد القدیر صدیقی رحمت اللہ علیہ، جو استادوں کے استاد، مفسرین کے استاد، محدثین کے استاد، فقیہوں کے استاد، امام الاسلام، جن کی بارگاہ میں جاہل بیٹھتا تو عالم ہو جاتا، عالم بیٹھتا ولی ہو جاتا، وہ ذات گرامی حضور بحر العلوم علامہ عبد القدیر صدیقی رحمت اللہ علیہ، جس کے شہادت کے جلوے ہم دیکھ رہے ہیں، اور یہ بھی اپنے دادا ہی کے پرتو ہیں۔ اگر دادا مفسر ہیں تو یہ بھی مفسر ہے، اگر دادا محدث ہیں تو یہ بھی محدث ہیں، اگر دادا شاعر ہیں تو یہ بھی شاعر ہیں، اگر دادا فقیہ ہیں تو یہ بھی فقیہ ہیں، اور دادا صوفی ہیں تو یہ بھی صوفی ہیں، دادا فقیر ہیں تو یہ بھی فقیر ہیں، دادا مرشد کامل ہیں تو یہ بھی مرشد کامل ہیں۔ ہم حضرت حافظ مولانا عبدالرزاق صدیقی دامت برکاتہم عالیہ کو اس لیے یہاں آنے کی دعوت دی کہ ہم نے تو محفل سجا لی ہے، اب یہ محفل بارگاہ مصطفیٰ میں کیسے پہنچے؟ اگر آپ آ جائے، ہم تو اس قابل نہیں ہیں کہ سرکار ہم پر نظر کریں، آپ کے دادا جان تو وہ ہیں، سرکار نے
جن کو شاباشی عطا فرمائی۔ جب حضور بحرون علامہ عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ طیبہ گئے تو مولانا ضیاء القادری صاحب کو ایک شبہ گزرا کہ لوگ تو سید بن جاتے ہیں، اب یہ صدیقی ہیں تو نامعلوم کیسے بنے ہوئے صدیقی ہیں۔ یہ شبہ مولانا ضیاء القادری صاحب کو آنا تھا، مقدر جاگ گئے، رات میں سوئے، سرکار دو عالم کو دیکھا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو دیکھا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور بحرالعلوم علامہ عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑ کر سرکار کی بارگاہ میں پیش کر کے کہتے ہیں حضور یہ میرا بیٹا ہے۔ یہ شان ہے حضور بحرالعلوم علامہ عبدالقدیر صدیقی کی، اس ذات گرامی کے شہزادے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمارا یقین، ہمارا وجدان یہ ہے کہ ہماری میلاد کی محفل ضرور بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچے گی، کیونکہ وہ عالم صوفی کامل مرشد کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اس لیے حضور بحرالعلوم کے شہزادے کو ہم نے یہاں دعوت دی تاکہ آپ کے یہاں تشریف لانے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم پڑ جائے۔ اب میں اگر حضور بحرالعلوم کی باتیں آپ کو سنانا چاہوں تو وقت کی تنگی ہے، مجھے اجازت نہیں دیتی۔ جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور آج جو بزرگوں کا طریقہ ہے کہ آج ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفین یہ کہتے ہیں کہ ہماری طرح بشر ہیں، اور آج ان محفلوں میں ہمارے علماء، صوفیاء اور اہل طریقت ان محفلوں میں یہ بات پر زور دیتے ہیں کہ ہمارے آقا صرف ہماری طرح بشر ہو ہی نہیں سکتے، آقا آئے ہیں لباس بشر میں، حقیقت میں آقا نور ہے۔ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نور مانتے ہیں۔ آقا نے خود تعارف فرمایا، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ اللہ نے سب سے پہلے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا۔ یہ سارا مجمع اگر اس بات پر یقین رکھ لے تو پھر مومن ہو گیا۔ آج مخالفین کی سارا زور، ساری علمیت اس بات پر ہے کہ سرکار کو اپنی طرح بشر کہے، سرکار کو اپنی طرح بشر کہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا کہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ سیرت النبی مناؤ، میلاد النبی کیوں منا رہے ہیں؟ میں پوچھا سیرت النبی میں پہلا باب کون سا ہے؟ سیرت نبی کیسا شروع ہوتی ہے؟ پہلے میلاد ہے تو پھر سیرت ہے، میلاد ہی نہیں ہے تو سیرت کہاں سے؟ اس لیے اہل سنت جماعت میلاد کی محفلیں سجاتے ہیں، اور یہ لوگ مختلف شک و شبہات میں آپ کو مبتلا کرتے ہیں۔ سنو مسلمانوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور ہے، یہ صحابہ اکرام کا عقیدہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مہمان آئے، انہوں نے دسترخوان نکالا، دسترخوان میلا تھا۔ اگر دسترخوان میلا ہوا تو آپ کیا کرتے ہیں؟ صابن سے دھوتے ہیں کہ نہیں؟ صرف سے دھوتے ہیں کہ نہیں؟ مگر حضرت انس کا عجیب عقیدہ، اور ہمیں اس بات کی طرف تصدیق کر رہا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ دسترخوان میلا ہے تو آپ نے کیا کیا؟ اس کو صابن نہیں لگایا، اس کو اس زمانے کے کوئی ایسے پاؤڈر سے نہیں دھویا جس سے کپڑے دھوئے جاتے ہیں، جلتے ہوئے تنور میں ڈال دیا۔ سارے لوگ حیرت زدہ پریشان ہیں کہ دسترخوان کو جلتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا، اب دسترخوان کا کیا حال ہوگا؟
تجربہ کر لے کے دیکھ لیجئے آپ، کسی کپڑے کو آگ میں ڈالیے کیا ہو جائے گا؟ آپ بولیے کیا ہو جائے گا؟ جل کے راکھ ہو جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا کپڑا تھا کیا تھا۔ لیکن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو آگ میں ڈال دیا، تھوڑی دیر کے بعد نکالا تو ایسا اجلا ہو گیا کوئی پاؤڈر کا کپڑے کو صاف ہی نہیں کر سکتا۔ اصحاب جو ان کے مدعوین تھے انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، یہ کیا معاملہ ہے؟ کپڑے کو آپ نے آگ میں ڈالا، آگ کپڑے کو نہیں جلائی، آگ کا کپڑے پر کوئی اثر نہیں ہوا، یہ دھل کر پاک ہو گیا، میل پورا چھڑ گیا، آخر یہ بات کیا ہے؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ یہ ہے صحابی کا عقیدہ، اور آپ اگر یہ عقیدہ رکھتے ہیں تو پھر آپ ایماندار ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں نمازی تو ہو سکتے ہیں، ایماندار نہیں ہو سکتے، متقی تو ہو سکتے ہیں، ایماندار نہیں ہو سکتے، داڑھی تو رکھ سکتے ہیں، ایماندار ہو سکتے ہیں، ایمان سے داڑھی ہے، داڑھی سے ایمان نہیں ہے، ایمان سے نماز ہے، نماز سے ایمان نہیں ہے، تقوی سے ایمان نہیں ہے، ایمان سے تقوی ہے۔ اس نزاکت کو سمجھنا ہر مسلمان، تو پھر ایماندار ہوتا۔ تو کیا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب مرحمت فرمایا؟ حضرت انس نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، یہ بات ایسی ہے اس لیے میں نے اس کو آگ میں ڈالا۔ ایک مرتبہ آقا دو جہاں، نور والے آقا، حبیب کبریا، سید المرسلین، خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دسترخوان پہ بیٹھ کر تناول فرمایا تھا اور اس کو اپنے ہاتھ سے مس کیا تھا۔ اس دسترخوان کو میرے آقا کے بوسے لینے کا شرف حاصل ہو گیا تھا۔ اس لیے اب میں نے اس کو آگ میں ڈال دیا، میں سمجھ گیا اب یہ نور اور نار کا مقابلہ ہوگا تو نور ہی غلبہ پائے گا، کیونکہ میرے آقا نور ہے، نار اس کو جلا ہی نہیں سکتی۔ اب بولیے صحابہ کا کیا عقیدہ ہے؟ میرے آقا نور ہیں، اور آقا کا دست کرم جس کو چھو جائے اس کو آگ جلا نہیں سکتی، اور جس کے دل میں آقا بس جائے، جس کے دل میں عظمت مصطفیٰ ہو، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کرے، جو سرکار دو عالم کو اپنا آقا سمجھے، جو سرکار دو عالم کو اپنا ماوا ملجا سمجھے، جو مشکلوں میں اغثنی یا رسول اللہ پکارے، تو بتائیے جس کے دل میں محبت رسول ہو اس کو جہنم کی آگ کیا جلائے گی؟ اس لیے تو شاعر نے کہا دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ میرا تعلق رسول پاک کی دربار سے ہے اور میں غلام مصطفیٰ ہوں۔ یہ بات اولیاء صوفیہ کی صحبتوں میں بیٹھنے سے نصیب ہوتی ہے۔ اسے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت رکھتے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور سمجھتے تھے۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر تک عشاء کے بعد تشریف فرما رہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی حاضر خدمت تھے۔ سرکار نے جب اجازت مرحمت فرمائی، اب صحابہ چلنے لگے، خریب کے جو لوگ تھے وہ تو اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، کچھ ایسے بھی صحابی تھے کہ جن کے مکان دور تھے اور اس زمانے میں لائٹ کا ایسا انتظام نہیں تھا، اندھیرا ہی اندھیرا، اور ایسے عالم میں دیر ہو گئی، اس اندھیرے میں جائیں تو کیسا جائیں، سوچ رہے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کیا، زمین سے ایک لکڑی اٹھائی اور اٹھا کر ان کو عطا کیا، وہ لکڑی چراغ بن گئی۔ سرکار نور ہے، اور جس کو ہاتھ لگا دے اس کو نور والا بنا دے۔
یہ عقیدہ ہے، اس کو مسلمان کہتے ہیں، اس کو سنی قاعدت کہتے ہیں۔ اس لیے کہ جب اس صحابی کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑی اٹھا کر دے دی، وہ روشن ہو گیا، چراغ کی طرح جلنے لگا، اسی روشنی میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اپنے اپنے مکانوں اور راستوں کی طرف چل پڑے۔ مگر ایک ایسی منزل آ گئی، ایک صحابی کا گھر ادھر تھا، ایک صحابی کا گھر ادھر تھا، اب چراغ تو ایک تھا تو اس میں ایک ہی لے جا سکتے تھے، دو تو نہیں تھے۔ اب صحابہ کا یقین دیکھیے، نہ یہ بات قرآن میں آئی نہ سرکار نے کبھی فرمائی، لیکن عقیدہ سکھاتا ہے، محبت بتاتی ہے، سرکار کی راہ رفتگی ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ اس لیے ہم اہل سنت جماعت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی محبت کرتے ہیں، سرکار کی ذات سے بھی محبت کرتے ہیں، کیونکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس سے محبت کرتے تھے اور سرکار کی ذات کو چاہتے تھے، سرکار سے وارفتگی رکھتے تھے، سرکار کے عشاق تھے۔ تو بات عاشقوں کو سمجھ میں آتی ہے، بات محبت کرنے والوں کو سمجھ میں آتی ہے، بات دیوانوں کو سمجھ میں آتی ہے، بات علم کی ڈینگیں ماننے والوں کو سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ صحابی تھے، سرکار پہ وارفتہ ہونے والے تھے، سرکار پہ جان نثار ہونے والے تھے۔ اب جو ایک صحابی کو ادھر جانا تھا، ایک صحابی کو ادھر جانا تھا، راستے بدل رہے تھے، ایسے میں چراغ ایک تھا جو سرکار نے عطا فرمایا تھا، ایک صحابی نے کیا کیا، دوسری لکڑی زمین سے اٹھائی اور سرکار نے جو چراغ عطا فرمایا تھا اس کو مس کیا، سرکار نے اس کو مس کیا، وہ صحابی نے اس کو مس کیا، مس کرنا تھا، یہ لکڑی بھی چراغ بن گئی اور صحابی کا عقیدہ معلوم ہو گیا، ہمارے آقا ایسے نور ہیں کہ دوسروں کو بھی نور عطا فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، اہل سنت۔ اس لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سرکار اللہ کے نور ہے، اور یہ نور جب حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی مبارک میں تھا تو صوفیہ اکرام فرماتے ہیں وہ آدم کو سجدہ نہیں تھا، نور محمدی کو سجدہ تھا۔ یہی نور جب حضرت نوح علیہ السلام کی پشت میں آیا تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے لگ گئی۔ یہی نور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پشت میں آیا تو حضرت ابراہیم کی آنکھ گلزار ہو گئی۔ یہی نور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچایا۔ یہی سارے انبیاء کی مدد کی، تو جس کی مدد انبیاء لے امتی اس کو پکارے گے کہ نہیں پکارے؟ ابھی نہیں بول رہے یا رسول اللہ نے پکارنا، یا نبی اللہ نے پکارنا، اغثنی یا حبیب اللہ نے کہنا، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے۔ یہ ساری باتیں میں 11 دن تک آپ کو بیان کرتا رہا، اب چونکہ میرا آواز بھی ساتھ نہیں رہا ہے اس لیے وہ بات آپ سے کہوں گا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضور بحرون علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ تک تمام علماء، تمام صوفیاء کا یہ عقیدہ ہے کہ مشکلوں میں جو یا رسول اللہ پکارتا ہے سرکار اس کی مدد فرماتے ہیں۔ آج ہم کو سرکار کی استمداد سے، سرکار کی مدد سے یہ کہا کر روکا جا رہا ہے کہ سرکار کو پکارنا شرک ہے، جبکہ سرکار کو پکارنا شرک کو توڑتا ہے، خدا سے ملاتا ہے۔ ان باتوں کو آپ ذہن میں رکھیے۔ یہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں ہیں جو حضرت آدم نے بھی پائی، حضرت نوح نے بھی پائی، حضرت ابراہیم نے بھی پائی، حضرت موسیٰ نے بھی پائی، حضرت عیسیٰ نے بھی پائی۔ اس لیے آج ہم یہ جلسہ منا کر یہ بتا رہے ہیں کہ ہم ان کو چاہنے والے نہیں ہیں، ہم ان سے محبت نہیں رکھتے ہیں، ہم محبت رکھتے ہیں، ہم غلام ہیں تو مصطفیٰ کے غلام ہیں۔ یہ جلسے منانے کا مقصد یہی ہے، اس لیے ہم یہ جلسے منایا کرتے ہیں۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت رکھتے تھے، سرکار کو اتنا چاہتے سرکار تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تو سرکار کے وضو کے پانی کو زمین میں گرنے نہیں دیتے. ایک بھیڑ رہتی، ہر کوئی ہاتھ آگے بڑھاتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کلی کر رہے ہیں تو اس کو ہاتھوں پہ لے لیا جا رہا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک ناک صاف کر رہے ہیں، صحابہ ہاتھوں پہ لے کر سینوں پر چہروں پہ مر رہے ہیں. سرکار دو عالم کا خطرہ وضو کو گرنے نہیں دیا جاتا تھا، ٹوٹ پڑتے تھے، ایک بھیڑ لگتی تھی. تو جب سرکار کی موجودگی میں سرکار کے عشاق سرکار کے آب وضو کو گرنے نہیں دے کر بھیڑ مجمع لگ جاتا تھا اور سرکار کے آب وضو کو لے لے کر برکتیں حاصل کرتے تھے. تو پھر آج بھی اسی روشنی میں ہم یہ بھیڑ لگا کر سرکار کا ذکر کرتے ہیں. اب یہ کہاں بدعت ہو گیا؟ جبکہ سرکار کی موجودگی میں بھیڑ لگتی تھی. پانی تو کیسا بھی گر جاتا، لیکن آپ حدیث پڑھیے، سرکار دو عالم کا ایک بھی خطرہ زمین پر صحابہ کرام گرنے نہیں پڑتے تو کتنی بھیڑ کی ضرورت ہوتی ہے، کتنے ہاتھیں لگنی پڑتی ہیں، ورنہ پانی تو اڑ کر کہیں بھی گر سکتا ہے. لیکن بھیڑ جب ہو، جب اتنے ہو تو پانی گر ہی نہیں سکتا. اور کمال کی بات تو یہ سنیے آپ، کمال کی بات تو یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جن کو سرکار کا آب وضو ملتا وہ تو اپنے چہروں کو مل لیتے، وہ تو سینوں کو لگا لیتے، برکتیں حاصل کرتے. لیکن جن کو اگر یہ نہیں ملتا تو جس صحابی کو وہ جنہیں پانی لے کر اپنے چہروں کو مل لیا تو دوسرے صحابی ان کے ہاتھ کو مس کر کے اپنے چہرے پہ مل لیتے تھے. اس کو کہتے ہیں تبرک. اور آج بول رہے ہیں تبرک سے کیا ہوتا؟ پہلے حدیث پڑھو تو کیا ہوتا معلوم ہوتا. نہ حدیث ہے، نہ قرآن پڑھنا آتا ہے، نہ حدیث پڑھنی آتی ہے، نہ دین کی سمجھ آتی ہے. صرف دو تین باتیں سیکھ لی ہیں، شرک ہے، بدعت ہے، حرام ہے. تم ہی سب سے بڑے حرامی ہیں، تم ہی بدعتی ہے، تم ہی مشرک ہے. ہم تو اللہ کے رسول سے ایسی محبت کرتے ہیں، کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہماری محبت صحابہ کی محبت سے ٹیلی ہو جائے تو ہمارا ایمان بلند ہو جائے. اب آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ یہ جھنڈی کیوں ہے؟ کئی یہ جھنڈی ہے؟ میلاد النبی کی ہے. یہ جلسہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ پھول کیوں لگائے گئے ہیں؟ تو آپ نے ہر سوال کا جواب کیا دیا؟ میلاد النبی، میلاد النبی، میلاد النبی. تو کس کا ذکر کیا آپ نے؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا کہ نہیں کیا؟ بولیے. ہر بات پہ آپ نے نبی کا ذکر کیا. اور اللہ کا منشا کیا ہے؟ اللہ کیا فرماتا ہے؟ آپ نے قرآن پاک نہیں پڑھا؟ وہ رفعنا لگا ذکر ہے. اے حبیب، ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث. اللہ تو سرکار کے ذکر کو بلند کر رہا ہے اور ہم بھی تو وہی کر رہے ہیں. جھنڈی لگا کے سرکار کے ذکر کو بلند کر رہے ہیں، پھول لگا کے سرکار کے ذکر کو بلند کر رہے ہیں، جلسہ کر کے سرکار کے ذکر کو بلند کر رہے ہیں، اللہ کے منشا پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو بتائیے اللہ خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو پھر یہاں کہاں شرک آ گیا؟ یہاں کہاں بدعت آ گئی؟ یہاں کیا حرام ہو رہا ہے؟ اب یہ سب پروپیگنڈا ہے کہ یہ حرام ہے، وہ حرام ہے، جلوسوں میں یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. کوئی غیر شرعی حرکت نہیں ہے. نبی کا نام لینا غیر شرعی حرکت نہیں ہے، نبی کا نام لینا عبادت ہے. سمجھ میں آ رہی بات آپ لوگوں کے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کون منائے گا؟ میں آپ کو کچھ آپ کے ذہن کے مطابق عرض کروں کہ سنیے کہ میں نے ہر جلسے میں یہ بات کہی اور سمجھ جلدی آتا ہے. آپ بولیے، آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ اس کا حقیقہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بازو محلے میں بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کا کرتے آپ حقیقہ؟ اس کی سالگرہ کرتے، اس کی بسم اللہ کرتے؟ کیوں نہیں کرتے؟ ارے میرا بچہ ہے، میں بسم اللہ کروں گا، میرا بچہ ہے میں سالگرہ کروں گا، میرا بچہ ہے میں حقیقہ کروں گا. اور محلے میں کئی عورتیں رہتے، سب عورت کا خرچ آپ اٹھاتے، اپنی بیوی کا خرچ اٹھاتے ہیں. کیوں؟ میری بیوی ہے. اٹھاتے ہیں نہیں اٹھاتے؟ میری بیوی. تو جب آپ نے میری بیوی سمجھے تو اس کا خرچ اٹھائے،
اس کو خوش رکھا، اس کی فرمائشوں کو پورا کیا، میرا بچہ کہا تو آپ نے بچے پر خرچ کیا، اس کی سالگرہ منائی، اس کی بسم اللہ پڑھائی، اس کا عقیقہ کیا۔ اسی طرح محلے میں بہت سارے بڈھے رہتے ہیں، سب بڈھوں کی خدمت آپ کرتے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے کہ نہیں کرتے؟ ہاں بولیے، کیوں کرتے ہیں؟ میرے ماں باپ۔ تو جب آپ نے میرے ماں باپ سمجھا تو ان کی تعظیم بھی کر رہے ہیں، ان کی خدمت بھی کر رہے ہیں۔ میری بیوی کہا، آپ بیوی کی فرمائش پوری کر رہے ہیں، خرچہ کر رہے ہیں۔ میرا بچہ کہا، آپ نے بچے کو سالگرہ منائی، بسم اللہ پڑھائی اور اس کا خرچہ کیا کیونکہ میرا سمجھا۔ اسی طرح ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے یہ کہتے ہیں کہ میرے نبی، میرے نبی، جو نبی کو میرا سمجھے گا وہ نبی کی سالگرہ منائے گا، نبی کی محبت کا اظہار کرے گا۔ جو نبی کو اپنا نہیں سمجھتا تو نبی کے سالگرہ پر، نبی کی میلاد پر نہ خرچ کرے گا، نہ خوشیاں منائے گا، کیونکہ جو میرا بچہ سمجھے گا تو بچے کی خوشی منائیں گے، جب میرا نبی سمجھیں گے تو نبی کی میلاد منائیں گے، کھیر پوری بنائیں گے، جشن منائیں گے، جلوس منائیں گے، کیونکہ میرے نبی آئے، یہ میرے نبی ہیں۔ تو آپ اندازہ لگا لو، جو لوگ میلاد کی محفلوں پہ تنقید کر رہے ہیں وہ کلمہ پڑھ کر نبی کو میرا نہیں کہہ رہے ہیں۔ ارے نبی کو میرا سمجھو اور محبت ایسی کرو جیسے کہ حضور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے۔ بیٹے نے اسلام لا لیا، حضرت عبدالرحمن ابن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ابا جان سے ذکر کر رہے ہیں، ابا جان معرکہ بدر میں آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے، میں نے اس لیے چھوڑ دیا کہ میرے ابا جان ہیں۔ فوراً جواب دیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابوبکر صدیق ہے وہ رسول پاک کے عاشق، یار غار۔ ہاں، کیا ان کو قرآن بولا تھا یا سرکار بولے تھے؟ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں چڑھے تو سرکار کو کاندھوں پہ اٹھاؤ بول کے نہ قرآن بولا نہ حدیث بولی نہ سرکار بولے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق کا عشق دیکھو، محبت دیکھو، سرکار دو عالم کو اپنے کاندھوں پہ اٹھا کر لے جا رہے ہیں، پہاڑ کی چوٹی تک چلے گئے۔ نہ قرآن میں آئی یہ بات، نہ سرکار نے کہا تھا کہ ابوبکر مجھے اٹھا کر لے کے چلو، لیکن یہ خدمت ہے، یہ عشق مصطفیٰ کا جذبہ ہے۔ اس لیے سن لو مخالفین میلاد، ہم میلاد منانے کے لیے قرآن حدیث نہیں دیکھتے، عشق مصطفیٰ دیکھتے ہیں۔ تم بولے کہ قرآن میں ہے کیا؟ نہیں ہے۔ سرکار منائے کیا؟ نہیں منائے۔ صحابہ منائے؟ نہیں منائے۔ بات کرنے کا طریقہ ہونا، علم ہونا، علم کوئی بھی نہیں کرے، ہم کر رہے، تم کیا بولتے؟ کوئی بھی نہیں کرے، ہم کر رہے۔ اب ہمارے بچے کے ولیمے میں آئس کریم کا مٹھا بنا رہے، کبھی سوچے صحابہ بنائے تھے؟ ہاں سوچے کبھی چکن 65 بنا رہے، سوچے گھر پہ بیٹے کی شادی میں روشنی کر رہے، بتاؤ نا میرے کو، سرکار کبھی کرے تھے؟ حضرت فاطمہ کی شادی کرے وقت روشنی کرے تھے، تو اپنی بیٹی کی شادی میں کیوں کر رہا؟ ارے جیسا دور بدلتا ہے خوشی کا انداز بھی بدلتا ہے۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کہا، جو ہلکی جھلک دوں گا کہ ٹائم نہیں ہے اس لیے میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، صرف آپ کو جھلکیاں بتا رہا ہوں، اس کی جھلکیاں بتاؤں گا میں آپ کو، اور اس کو آپ کو تمانیت دے کر حضور بحرالعلوم کے شعر کو سمجھاؤں گا۔ کیا آپ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کہا؟ قل بفضل اللہ برحمتہ فبذلک فلیفرحوا، ہے نا؟ اللہ کے فضل پر اور اس کی رحمت پر خوشی منائیں۔ اللہ نے یہ فرمایا، اے بھی فرما دیجئے اللہ کے فضل پر اس کی رحمت پر خوشی منائیں۔ اللہ نے نماز پڑھو کہا، اقیم الصلاۃ کہا، سرکار نے اس کے قاعدے بنا دیے کہ رکوع ایسا کرنا، سجدہ ایسا کرنا، رکوع میں یہ پڑھنا، ثنا ایسا پڑھنا، اتحیات ایسا پڑھنا۔ توجہ چاہتا ہوں،
کیونکہ میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں میں تقریر کی لہر میں ظہر کی نماز نہ جائے. اس لیے ہمارے حضرت جو ہے ان صوفیوں میں نہیں ہے جو نماز چھوڑ کے بولے میں پہنچ گیا ہوں. بلکہ یہ 5 وقتہ ہی نہیں تمام نوافلیں ادا کرتے. یہ ہمارے پیر ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں جو ہمارے پیر سے ملا وہ ضرور پہنچا علی تلک. جو علی ملے تو نبی ملے, جو نبی ملے تو خدا ملا. وہ پیرا نہیں ہے چمک دمک کے, نماز بھی چلی جا رہی تو پرواہ نہیں. ہم تو پہنچے ہوئے ہیں. مولا ذرا اپنا آپ پہنچا تو بتاؤ, آپ کا پہنچا ہی سیدھا نہیں ہے. خیر یہ باتیں دوسری ہے. میں تو مختلف تقاریر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج کل کے جو نام نہاد صوفیہ نکل کر صحیح صوفیوں کو بدنام کر رہے ہیں, ایک جھلک بتا دیا. اور حضرت اس بات کو پسند نہیں کرتے تو میں اپنی آواز کو روک رہا ہوں. حضرت اتنے منکسر مزاج ہے کہ اپنی تعریف کو پسند ہی نہیں فرماتے. اس لیے میں ڈر رہا ہوں کہیں ان کے دل کو کوئی ٹھیس نہ پہنچے, کیونکہ یہ بحر العلوم کے شہزادے ہیں. ہم کو بہت پھونک پھونک کے قدم رکھنا پڑتا ہے. گفتگو بھی کرنا ہے تو سوچ کے کرنا پڑتا ہے. تو میں آیت کریمہ آپ کو بتا رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرمایا کہ نماز قائم کرو, سرکار نے قاعدے بتا دیے, رکوع کرو, سجدہ کرو, کیا پڑھو. اللہ نے کہا روزے رکھو, روزے فرض کیے, سرکار نے بتایا سحر کب کرنا, افطار کب کرنا. اللہ نے حج فرض کیا, سرکار نے مناسک حج بتا دیے, طواف ایسا کرنا, صحیح ایسا کرنا, مینا میں یہ کرنا, قربانی ایسا دینا. مختصر بات. لیکن جب قل بفضل اللہ برحمتہ فبذلک فلیفرحوا تو سرکار نے کوئی قاعدہ نہیں دیا, کوئی ضابطے نہیں دیے کہ ایسا خوشی کرو ویسا خوشی کرو. نہیں, سرکار نے ہماری محبت پہ چھوڑ دیا تاکہ جس زمانے میں جیسی خوشی منائے ویسی خوشی مناتے رہو. آپ کی بات سمجھ میں آ گئی؟ بیٹا ذرا بات سنبھل کے کرا کرو. ہاں تم کو تو قرآن دیکھنا بھی نہیں آتا. یہ بزرگ ایسے ہیں, ان سے تو قرآن بات کرتا ہے. تم قرآن نہیں دیکھ سکتے, قرآن ان کو دیکھتا ہے. اس لیے حضرت کی کتاب ہے کہ حضور بحرو علامہ عبد القدیر کی تفسیر میں جو انوکھا پن, ایک انفرادیت ہے, اس پر حضرت نے جو مقالہ لکھا ہے وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. آپ خالی یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ کون صاحب ہے, یہ کون صاحب نہیں ہے. ہاں انہوں کیا ہے اگر میں بتا دیا تو پھر آپ بولیں گے اپنے مرشد کی تعریف کر رہا, مگر میں بھاگ بھاجانی ہوں وہ تعریف کرنے کے لیے. غنیمت جانو ایسی شخصیتوں کو. ہمارے پاشا بھائی صدر استقبالیہ تشریف فرما ہے, جب حضرت سے شرف نیاز حاصل کرنے گئے تو پاشا بھائی اور ہمارے جناب ہمارے قیصر ایڈوکیٹ, محمد علی قیصر ایڈوکیٹ اس بات سے اتنا متاثر ہوئے کہ لوگ تو دین کو دنیا کے لیے دین کو بیچ رہے ہیں, لوگ ایمان فروش بنتے جا رہے ہیں. حضرت نے اپنی گفتگو میں امت کا جو غم رکھا, اس وقت امت کی جو حالت ہے, ہندوستان میں مسلمانوں کی جو کیفیت ہے, عالم اسلام میں مسلمانوں پہ جو بربریت ہو رہی ہے, حضرت نے جب یہ فرمایا کہ میں روزانہ 2 رکعت نماز پڑھ کر امت کے لیے, مسلمانوں کے لیے دعا کرتا ہوں. لوگ امت بیچ کے اپنے خزانے بھر رہے ہیں اور یہ اپنی خانقاہ میں بیٹھ کر امت کی فکر کر رہے ہیں. اب سنت پہ کون عمل کر رہی ہے دیکھ لیجئے آپ. ہے کسی کو امت کی فکر؟ ہے کسی کو غریبوں کی فکر؟ ہے کسی کو مسلمانوں کی فکر؟ بتائیے. تو یہ حضرات بڑے متاثر ہوئے. میں بولا ہمارے خانقاہ کا امتیاز یہ ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قواعد جو دیے, خوشی کے سرکار نے قواعد نے بیان کیے, ضوابط نے بتایا کہ جیسی چاہے خوشی بناؤ. ہاں جیسے چاہے. ایک زمانے میں گھوڑوں پہ فاتحہ دیتے تھے, بڈھے مال سمجھی ہے نا, گھوڑے پکا لے کے وہ میدے کے کچھ پکا, اس کو گھوڑے بولتے تھے. اب ہم پریشان ہوتے, گھوڑے نہیں آئے, گھوڑے کا ہے یہ.
ارے اتنے بگونے میں گھوڑے کیسا آ گئے ہیں؟ ہاں مگر بولتے تھے اس کو گھوڑے ستلیا، اس میں فاتحہ دیتے تھے. دور بدلا، ڈبل کے مٹھے پہ فاتحہ ہونے لگی. اور دور بدلا تو بریانی پہ فاتحہ ہونے لگی. جیسے جیسے دور بدلا انداز محبت بدلتے گیا. جو جو چیز آئی اس کو اسلام نے قبول کیا. صرف اسلام میں یہ دیکھا جاتا ہے سب کرو مگر حرام مت کرو. پھر سے ختم. اب ان کو اتنی سمجھ نہیں ہے. اس لیے دوستو ان بدعقیدہ بد مذہبوں کی صحبت سے بچو اور ان کی باتوں میں مت آؤ. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے حضرت عبدالرحمن بن ابو بکر نے جب کہا کہ ابا جان آپ مارے کے بدر میں میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، تو حضرت عبدالرحمن بن ابو بکر مسلمان ہو چکے، ایمان لا لیے. لیکن حضرت ابوبکر نے یہ نہیں دیکھا کہ جو ایمان لا لیے بات تو پہلے کی تھی، مارے کے بدر میں تھی، اب وہ تو واقعہ ہو چکا. کہنا تھا بیٹا اچھا کرے نہیں تو میں ابھی تک نہیں رہ سکتا تھا. یہ انجان ہو جاتے. نہیں، محبت ہے، یہ عشق مصطفیٰ ہے. حضرت ابوبکر نے اپنے بیٹے کو کیا کہا؟ اے بیٹا وہ تم تھے جو کافروں کی صف میں تھے، میں تلوار کی زد میں آ گیا تو تم خاموش بیٹھ گئے باپ ہے بول کے. اگر اس وقت تم میری تلوار کے سامنے آتے تو میں یہ نہیں دیکھتا میرا رخت جگر ہے، میرا بیٹا ہے، تمہاری گردن اڑا دیتا، کیونکہ تم دشمن رسول تھے. یہ جذبہ رکھنا. یہاں بیوی بچوں کی خاطر، ریال اور ڈالر کی خاطر، یہاں زمین و جائیداد کی خاطر رسول پاک اعظم کی میلاد کو شرک بول رہے ہیں، بدعت بول رہے ہیں. 2 عیدیں ہیں، تیسری عید کہاں سے ہے؟ اب میں تیسری عید نکال کے بتاؤں آپ کو، آپ سے نکالتا ہوں. آپ بولیے جمعے کو کیا بولتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں؟ بولتے نہ بولتے. پھر تیسری عید کہاں سے آ گئی ہے؟ سر انہیں نہیں پڑھا کرتے، جیسے میں بھیج رہا. ہم کتاباں پڑھے، فقہ پڑھے، وہ پڑھے، ہوندے پڑھے، ہمارے کو صرف 2 عیدیں ملے، تیسری عید کہاں ہے؟ تو پھر جمعہ کو کیا بول رہے؟ سرکار نے فرمایا نا یہ عید المومنین ہے، اور وجہ بتائی اس دن حضرت آدم پیدا ہوئے. جب حضرت آدم پیدا ہوئے تو عید، اور آدم کی توبہ جس سے قبول ہوئی ان کی کیا معاملہ ہوگا؟ اس لیے سن لو اچھی طرح، عید الاضحیٰ عید الفطر ہے تو وہ شرعی عید ہے، اور یہ عید ہے تو محبت کی عید ہے، فرحت کی عید ہے. اس لیے تمام صوفیاء، تمام اولیاء، بلکہ میں تو کہوں گا کہ حضور خواجہ عطا رسول نائب رسول اللہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سے ہندوستان میں آئے ہیں، جب سے عید میلاد النبی منائی جا رہی. اب میرے پاس وقت نہیں ہے، آپ کو دلائل سے سمجھاتا، بتاتا کہ عید کہاں کہاں نہیں منائی جاتی ہے. امریکہ سے ہمارے مولانا قاری شیخ عبدالولی ذاکر صاحب قادری آئے ہیں. یہ ہمارے حضور بحر العلوم کے شہزادے حضرت غوث پاشا صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں. ان سے پوچھو امریکہ میں خود ان کی قیادت میں میلاد کا جلوس نکلتا ہے. امریکہ میں، آسٹریلیائی ممالک میں، یورپین ممالک میں، مصر میں، شام میں، ہر ایک جگہ میلاد کا جلوس نکلتا. آج بھی صرف ایک چھوٹا سا خطہ ہے دنیا میں، سمجھ گئے ہوں گے، 1924 سے نہیں منایا جا. اس سے پہلے مکہ مکرمہ میں اور مدینہ طیبہ میں بھی عید میلاد النبی منائی جاتی. مشعل بردار جلوس نکلتا تھا، سرکار کی جائے ولادت پہ جاتے، شیرنی تقسیم کرتے، سلام پڑھتے عید کا، اور امام کعبہ اور امام مسجد نبوی کھڑے رہ کر عید میلاد النبی کا خطبہ پڑھتے تھے. پڑھیے آپ تاریخ شرح بخاری. حضرت امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ شارح بخاری ہے، بہت بڑے محدث. انہوں نے تو یہاں تک لکھا کہ 500 برس پہلے کے محدث حضرت فرماتے ہیں کہ ہمیشہ سے مسلمان سرکار کی میلاد کی محفلیں سجاتا ہے
اور ربیع الاول کا چاند دے کر ہر رات عید میلاد النبی مناتا ہے. اور انہوں نے دعا دی، آپ بھی اس دعا میں شامل ہو جاؤ. اللہ اس شخص پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. کتنے؟ ایک دو نہیں، کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے جو سرکار کی ولادت کا جشن مناتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اور جو سرکار کے جشن سے جلتے ہیں ان کو جلاتے ہیں. یہ الفاظ ہے امام قسطلانی کے، جو جلتا ہے اس کو جلانا. اب یہاں بولے کسی کو برا نہیں بولنا، پھر کیا بولنا؟ اب برا نہیں بولے تو نہ عدالت کی ضرورت ہے نہ پولیس کی ضرورت ہے. برے کو تو برا بولیں گے نا. آپ کے گھر میں چوری ہو گئی تو میرا دوست آ کے میرے ٹی وی لگا بولیں گے، پولیس والے بولیں یہاں کہیں کو آئے، پھر اس کو بند کرو اندر. نہ عدالتوں کی ضرورت ہے نہ پولیس کی ضرورت ہے، تو برے کو تو برا بولیں گے نا. نہیں، برے کو تو برا بولیں گے. آج ایک ذہن نکل گیا برے کو برا نہیں بولنا. ارے پھر کیا بولنا؟ برے کو اچھا بولنا. مومن کو مومن نہیں بولنا بولیں گے، پھر بعد میں کافر کو کافر نہیں بولنا بولیں گے. ارے بول رہے لوگ کافر کو کافر نہیں بولا، آپ بولیں گے ہم نہیں بولنا. آپ بول رہے کافر کو کافر نہیں بولنا. پھر کیا بولنا؟ کل مسلمان ہو گیا تو کل ہوا تو بولیں گے مسلمان، اب کہیں کو بولیں گے. پھر پلٹا کے بولو مسلمان کو مسلمان نہیں بولنا، کل کافر ہو گیا تو. ایک صاحب میرے سے ٹک ٹک لگا لیے، میری نوعمری کا دور تھا، ٹک ٹک لگا لیے. میرے سے بزرگ تھے، یہی جملہ بولے کافر کو کافر نہیں بولنا. میں بولا کہیں کو نہیں بولنا. کل اسلام لا لیا تو ان کے داماد بیٹھے ہوئے تھے، پھر داماد کو داماد نہیں بولنا. کل بیٹی کو چھوڑ دیا تو. اس لیے ان بدعقیداؤں اور بد مذہبوں کی باتوں میں آپ مت آئیے اور اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے. کل ان مرکزی مجلس علیہ السلامات یہی پیغام دیتا ہے. حدیث پاک پر آ جاتا ہوں کہ سرکار کی بارگاہ مقدسہ میں صحابی رسول آئے، عرض کیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ متفق علیہ حدیث بیان کر رہا ہوں. سرکار دو عالم کی بارگاہ میں صحابی آ کے پوچھے یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ سرکار نے کہا قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس وہ نمازیں نہیں ہے اتنی، نہ صدقات ہے نہ خیرات ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ہاں ایک بات ہے، اللہ رسول سے محبت کرتا ہوں. تو سرکار بول رہا تھا جاؤ پہلے نماز پڑھو، نمازیں پورے پڑھو، صدقات کرو، خیرات کرو، روزے رہو، عمل کرو. انہوں نے عمل الگ محبت الگ کر کے بتا دیے صاحب کے سرکار کے ساتھ. یعنی یہ بتایا کہ میرے پاس اعمال کا خزانہ نہیں ہے، میرے اعمال میں کمی ہے. تو سرکار بول رہا تھا اعمال تو پورے کرو جیسا انہوں بول رہے تھے، پھر عمل محبت سے کیا ہوتا؟ کہتے محبت سے کیا ہوتا؟ محبت سے تعلق پیدا ہوتا. محبت کیا کرتی کبھی سن لینا آپ میرے سے. لیکن یہ حدیث ہے، سنیے. سرکار کے سامنے ڈر کے صحابی بولے میرے کہنے عمل نہیں ہے. سرکار بولنا تھا نا، جب سرکار نے بولے تو انہیں کہیں کو بول رہا؟ آپ پکڑنا نا، یہ آپ کی غلطی ہے. سرکار بولنا تھا عمل کرو جا کے. یہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا بول رہے ہیں تم؟ قیامت عمل نہیں ہے تو پوچھے کیسا سوال؟ سرکار کہنا تھا نا، سرکار ہی نہیں کہ. سرکار نے کیا فرمایا؟ من مع احب، من مع احببتا، یعنی تم جس سے محبت رکھیں گے اس کے ساتھ ہو جاؤ گے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرما رہے ہیں جس سے محبت کرو گے اس کے ساتھ ہو جائے گا تمہارا معاملہ. اور انہیں کہہ رہا ہے. اور ایک حدیث آپ کو سناؤں گا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ ہم ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں ان کے ویسے ہمارے پاس اعمال نہیں ہیں. جیسے ہم حضرت بیرون سے محبت کرتے، انہوں جو عمل کرے ہمارے پاس ہے، ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری، ان کی عبادتیں. ہم حضرت بابا شرف الدین رحمۃ اللہ سے محبت کرتے ہیں، وہ تقوی و پرہیزگاری ہمارے پاس ہے. بولیے آپ. ہاں ہم یوسف بابا رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کرتے ہیں، وہ اعمال ہمارے پاس ہے. ہم حضور غریب نواز سے محبت کرتے ہیں، وہ اعمال ہمارے پاس ہے. ہم حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہیں، وہ اعمال ہمارے پاس ہے. لیکن دعویٰ ہے ہم پیران پیر کو مانتے ہیں.
11ویں کرتے ہیں. یہی سوال حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا. ایسے لوگوں سے ہم محبت کرتے ہیں، ان کے ویسے اعمال ہمارے پاس نہیں ہے. تو سرکار دو عالم نے کیا فرمایا؟ اے ابو ذر غفاری سن لو اچھی طرح، تم جس سے محبت کریں گے ان کے ساتھ تمہارا معاملہ ہوگا، ان کے ساتھ رہو گے. یہی لفظ فرمایا تو پتا چل گیا کہ ہم گناہگار ضرور ہیں، خطاکار ضرور ہیں، سیاکار ضرور ہیں، بے نمازی ضرور ہیں، لیکن سرکار کے وفادار ہیں. ہمارے اعمال میں کمی ہے، اس لیے تو یہ جلسہ سجائے ہوئے ہیں. آقا ہمارے پاس عمل نہیں ہے. انہی حدیث کی روشنی میں تعارف کروایا حضور بحر العلوم نے تو کیا کہا؟ گناہگارو، خطاکارو، پریشانی ہوئی ظاہر. کیسا تہ خون دے رہے دیکھا آپ؟ ہاں، سرکار دو عالم صرف غوث اعظم کے نہیں ہیں، خواجہ غریب نواز کے نہیں ہیں، امام حسین کے نہیں ہیں، صدیق اکبر کے نہیں ہیں، ہم جیسے گناہگاروں کے بھی ہے. گناہگاروں، خطاکاروں، پریشانی ہوئی ظاہر، تمہارے بخشوانے کو شفیع المذنبی آیا. تم کیوں ادھر ادھر پھر رہے ہو؟ کیوں مارے پھر رہے ہو؟ دامن مصطفیٰ کو تھام لو، تمہارے بخشوانے کے لیے تو آئے ہیں. وہ کون و مکان کے مالک ہیں، وہ جنت کے مالک ہیں. جسے چاہے جنت دے دے، جسے چاہے جنت کا سردار بنا دے. ان کے قبضہ اختیار میں ہر چیز ہے. یہی تیقن لے کر ہم کو عید میلاد النبی کے جلسے سے جانا ہے. میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری آواز پر لبیک کہہ کر اس جلسے عید میلاد النبی میں شرکت کی، اور تمام 11 جلسوں میں آپ شرکت فرماتے رہے اور یہاں آپ تشریف لائے. خصوصاً میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت حافظ مولانا محمد عبدالرزاق صدیقی صاحب قبلہ شہزادے حضور بحر العلوم علامہ عبدالقدیر صدیق کا سپاس گزار ہوں کہ حضرت ہر سال ہمیں وقت عنایت فرما رہے ہیں اور اپنی تشریف آوری سے ہمارے جلسے کو برکتیں عطا فرما رہے ہیں. میں حضرت کا نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ تشکر بجا لاتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے رزاق پاشا صاحب قبلہ مدد اللہ علی کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم رکھے، ان کے عمر میں اضافہ فرمائے، ان کے فیضان علمی روحانی سے تمام لوگوں کو فیضیاب ہونے کا موقع عطا فرمائے، اور ہمارے آقا حضور بحر عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان ان کے ذریعے سے ساری دنیا کو پہنچتا رہے. میں حضرت کا نہایت یہ ادب کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں جناب خطیب امریکہ مولانا سید عبدالولی ذاکر کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، جو صرف حیدرآباد آئے ہیں تو تفریح کے لیے آئے، رشتہ داروں سے ملنے کے لیے نہیں آئے ہیں، میلاد کی محفل میں شریک ہونے کے لیے آئے. تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. میں جناب محمد بن علی چشتی پاشا بھائی صدر استقبالیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جناب محمد عبدالقدیر ملتانی نائب صدر استقبالیہ، جناب نوید بیابانی صاحب اور کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ان کی کاوشوں محنتوں سے یہ جلسوں میں رنگ بھرا گیا. اور میں جناب مرزا شاہ نواز بیگ ایڈوکیٹ قادری جو غوث پاشا صاحب کے مرید ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی کوششوں اور کاوشوں سے ہمارے یہ جلسوں میں رنگ پیدا ہوا. میں جناب محمد علی خیسر ایڈوکیٹ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. میں تمام ان ارکان کا اور تمام بچوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ جنہوں نے 11 اور 12 جلسے میں اپنی محبت کا ثبوت دیا. وہ بچے جو ہے جناب محمد معیز قریشی، سید حسین قادری، حافظ شیخ یاسین، سید مطہر قادری، سید علی بن محمد، جناب ابو بکر بن محمد، جناب سید مجاہد قادری، جناب سید مظہر قادری، جناب اسلم میاں، جناب شیخ ریاض، جناب ابراہیم بن عثمان، جناب وجاہت شریف کا، ان نوجوانوں کا، ان بچوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مختلف کام کر کے جلسے کی رونق کو بڑھایا، جلسے کی کامیابی میں حصہ لے گا. اللہ ان تمام عہدیداروں کو، یہ تمام ارکان کو، یہ تمام ذمہ داروں کو، آپ تمام حضرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ عمر و اقبال میں ترقی دے، آپ کو ہر مصیبت دور فرمائے، آپ کو ہر جگہ کامیابی عطا فرمائے. دعا تو حضرت رزاق پاشا صاحب قبلہ مدد العالی فرمائیں گے. کھڑے ہو جائیے صلاۃ و سلام کے لیے. دعا کے بعد
نماز ظہر یہاں ادا کی جائے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. یا حبیب یا محمد، یا رسول اللہ احمد، ذات پاک تو ممجد، جلوہ گاہ نور سرمد، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. تم حبیب کبریا ہو، تم تجلی خدا ہو، تم پہ جان میری فدا ہو. کیا کہوں میں تم کو کیا ہو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. الغیاث سے جانے جانا ہو گیا ہے ہند زندہ، تیرا حسرت ثنا خواں ہے جدائی میں پریشان، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. دکھ بھرے نالوں کا صدقہ، ناز کے پالوں کا صدقہ، کربلا والوں کا صدقہ، بھیک دو لالوں کا صدقہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. ربنا تقبل منا الفاتحہ الى حضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آمین. 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 واستعملنا على شريعته وطريقته وتوفنا على ملته ومحبته. آمين. واخذنا تحت رعايته وفي سنته. آمين. ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله وتولينا الى دعائه الكريم. آمين. والانبياء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله